الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان رواہ مسلم۔ محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی کسی گناہ اور غلط کام کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس گناہ کے کام کو اپنے ہاتھ سے روکے، بدلے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتا، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے برا جانے، اپنے دل میں برا تصور کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا بالکل کمزور درجہ ہے۔ حاضرین گرامی، ایک اہم حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے سامنے گناہ ہو رہا ہو، غلط کام ہو رہا ہو، گناہ انجام دیا جا رہا ہو، تمہارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم اسے روکو، اور روکنے کا اعلیٰ درجہ یہ کہ اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اپنی زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتے، اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، کم سے کم اپنے دل میں برا تو جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، یعنی گناہ کو دیکھ کر خاموش نہ رہنا اور گناہ کو دیکھ کر گناہ کو روکنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنا، برا نہ جاننا، گناہ کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کمزور ایمان ہونے کی علامت ہے۔ حضرین گرامی، یہاں پر بہت ساری باتیں جو قابل غور ہیں، چلیے ایک ایک بات ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ برائی کو دیکھنے کے بعد ہی روکیں گے، کہ برائی کو دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو کسی کے ذریعے پتا چلا، کسی نے آپ کو بتایا، کسی طریقے سے آپ کو معلوم ہو گیا، بہرحال جو بھی معاملہ ہو، آپ کو پتا چلا کہ برائی ہو رہی ہے، چاہے آپ نے دیکھا ہو، چاہے آپ نے کسی نے آپ کو بتایا ہو، کسی بھی طریقے سے آپ کو پتا چلا ہو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس گناہ کو روکنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گناہ کو دیکھو تو روکو۔ دیکھیے یہاں پر پیارے نبی فرما رہے ہیں گناہ، تو بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اسی چیز کو روکنے کی کوشش کریں گے جس کے گناہ ہونے کا یقین ہو، غلط ہونے کا یقین ہو۔ آپ کو شک ہے کہ گناہ ہے یا نہیں، آپ کو شک ہے کہ غلط کام ہے یا نہیں، یا پھر آپ کے پاس تو غلط ہے لیکن دوسروں کے پاس وہ غلط نہیں، تو ایسے کام میں آپ آگے بڑھ کر روک نہیں سکتے، کسی کو آپ بدل نہیں سکتے، کسی کو آپ اس کام سے روک نہیں سکتے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یا پھر آپ جس کام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا ہے، وہ کام گناہ کا کام ہے، اور وہ کام تمام کے پاس ہے، صرف میری اپنی سوچ نہیں، شریعت کی نگاہ میں گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، تبھی آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ اعلیٰ درجہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جب ہم کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں، یا پھر ہمیں پتا چلا کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے، ہمارا دل مچل جانا چاہیے، ہمارا دل مچل جانا چاہیے، ہمارے دل میں تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اور ایسی بے چینی ہونی چاہیے کہ جب تک اس کام کو ہم نہ روکے اپنے ہاتھ سے، ہمیں تسلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ تو کیا صرف ہاتھ سے روکنا ضروری ہے؟ کہ انسان کسی بھی برے کام کو ہاتھ ہی سے روکے گا؟ نہیں، انسان جو بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے، اسی ہاتھ کی مدد سے انجام دیتا ہے، اسی ہاتھ کے ذریعے انجام دیتا ہے۔
اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم روک سکتے ہو اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرو. انسان بڑے بڑے کام ہاتھ سے انجام دیتا ہے، اس لیے ہاتھ کا ذکر کیا گیا. اگر انسان کسی اعلیٰ درجے پر فائز ہے، عہدیدار ہے، کسی منصب پر فائز ہے، ذمہ داری پر فائز ہے، اپنی ذمہ داری اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے. تو حاضرین گرامی، انسان جس طریقے سے گناہ کو روک سکتا ہے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے. انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کا ہاتھ تھام کر روک کے کہے کہ تم گناہ کا کام کرو، گناہ چھوڑ دو. اتنی طاقت نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو کہے اے انسان، جو تم گناہ کر رہے ہو اچھا کام نہیں ہے، تو برا کام ہے، اس سے باز رہو. کہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، اپنی زبان سے کہنا چاہیے. اگر انسان اتنا کمزور ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے، کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے دل میں برا تصور کرے. جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں برا تصور کرے کہ جو کام ہو رہا ہے برا کام ہے. اگر میرے اندر طاقت ہوتی ہاتھ سے روکنے کی، میں ضرور ہاتھ سے روکتا. اگر میرے اندر طاقت ہوتی زبان سے روکنے کی، ضرور میں اپنی زبان سے روکتا. لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. کم سے کم اپنے دل میں تصور کریں کہ جو کام ہو رہا ہے برا کام ہو رہا ہے، آپ کی دل میں تکلیف محسوس ہونی چاہیے. اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے کمزور درجہ ہے. اور اگر ہم گناہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں برا تصور نہیں ہو رہا ہے، تو یقین جانیے ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہمارا دل مر چکا ہے. آج دیکھ لیں ہمارے گھروں کی حالت، دیکھ لیں ہمارے معاشرے سوسائٹی کی، دیکھ لیں ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں بیٹھ کر گھر میں کتنے گناہ نہیں دیکھتے. گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا گناہ نہیں ہو رہے ہیں. ہم گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے کبھی ہم نے ان گناہوں کو روکنے کی کوشش کی؟ باہر کا چھوڑیے، معاشرے کا چھوڑیے، سوسائٹی کا چھوڑیے، گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے، گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے گھر میں جو گناہ ہو رہے ہیں کیا کبھی ہم نے ان کو روکا؟ تو ہر ایک کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور حاضرین کرام، آخری بات یاد رکھیں کہ جو گناہ آپ روک رہے ہیں، جس گناہ سے آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ گناہ سے روک رہے ہیں وہاں پر دوسرا فتنہ نہ پیدا ہو. آپ ایک گناہ سے روک رہے ہیں، وہاں پر اس سے بڑا فتنہ پیدا ہونے کی گنجائش ہے، اندیشہ ہے، آپ اس گناہ سے نہیں روکیں گے. مثلا فرض کریں کہ کوئی حاکم ہے، ذمہ دار ہے، کوئی گناہ کا کام کرے، اتنا بڑا گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ جا کر اس کو روکیں گے، اس کو منع کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان کے در پہ آ جائے، آپ کی جان لینے پر پڑ جائے، یا پھر آپ کے گھر والوں کے پیچھے پڑ جائے. تو پہلے جو گناہ ہو رہا تھا کم تھا، اب آپ نے جب روکا تو اور بڑا گناہ ہو رہا ہے. تو اس صورت میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے. بہرحال بتانا یہ کہ جو بھی کام کریں گے حکمت کے ساتھ کریں گے، شریعت کی تعلیمات کی روشنی کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو احادیث کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.